السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رواه البخاری. عزیزان اسلام، حج اور عمرے میں کی جانے والی کچھ غلطیوں سے متعلق میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان غلطیوں سے دور رہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جب حج اور عمرہ کے لیے نکلتے ہیں تو بس یوں ہی نکل پڑتے ہیں اور دیکھا دیکھی جیسا کوئی کرتا ہے ویسا کرتے جاتے ہیں. سامنے والا غلطی کر رہا ہے تو غلطی کریں گے، ٹھیک کر رہا ہے تو ٹھیک کریں گے. بس اگر کوئی غلطی کریں گے ان کو متنبع کرو تو کہیں گے کہ سب لوگ تو ایسے ہی کر رہے ہیں. حج اور عمرہ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کہ دیکھا دیکھی کرو. بھئی حج اور عمرہ ایک عبادت ہے. عبادت کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، منمانی تو نہیں ہے. تو جب آپ حج اور عمرے کے لیے نکلتے ہیں تو عموماً کیا غلطی کرتے ہیں، آئیے ذرا اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکیوں کی بابت سوال کرتے تھے، میں آپ سے برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں میں اس میں پھنس نہ جاؤں. حضرات گرامی، حج ایک عبادت ہے. ہر عبادت کی قبولیت دو شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے. ایک ہے اخلاص نیت اور دوسرے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے موافقت. لاکھ آپ مخلص ہو اپنی عبادت میں، لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو آپ کی عبادت مردود ہے، وہ قبول نہیں ہوگی. اور لاکھ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں لیکن نیت میں اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، اندر شرک کا گھوٹالہ ہو، تب بھی وہ عمل قبول نہیں ہوگا. بہرحال اس تمنا کے پیش نظر کہ حجاج کرام کو حج مبرور نصیب ہو اور وہ گناہوں سے پاک ہو کر کے اپنے وطن کو واپس لوٹیں، آئیے کچھ غلطیوں کی نشاندہی کی جائے تاکہ حجاج اور معتمرین ان سے پرہیز کریں. پہلی غلطی عام طور پر جو کرتے ہیں، میقات کو بغیر احرام باندھے گزر جاتے ہیں. میقات سے بغیر احرام کے گزر جانا یہ سب سے بڑی غلطی ہے. عموماً کیا ہوتا ہے، کسی ٹیکسی پر بیٹھے اور ٹیکسی والا لے جا کر کے اندر پہنچا دیا، میقات کا پتہ ہی نہیں. کئی لوگ جانتے ہی نہیں. اب وہاں باہر ہو کے بولے کہے گا بھی یہیں سے پہن لو. میقات سے احرام باندھنا یہ واجبات میں سے ہے. آپ پر دم ہو سکتا ہے، اگر آپ بلا عذر نکل گئے تو آپ کو نہیں پتہ چل پایا، راستہ نہیں معلوم تھا، پھر سے آ کر کے وہاں سے احرام باندھی، تو بغیر احرام کے میقات سے گزر جانا یہ بہت بڑی غلطی ہے جو کئی حجاج کرتے ہیں. ایک غلطی یہ ہے کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پکارنے اور کثرت سے ذکر و اذکار و استغفار کرنے کے بجائے لوگ لہو لعب میں مشغول رہتے ہیں. احرام کے بعد کوئی اس بات کی پابندی نہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، تلبیہ بلند کیا جائے، استغفار کیا جائے، کچھ مطلب نہیں. بس احرام کا کپڑا پہن لیا اور ادھر ادھر فون کر رہے ہیں، گپ کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، انڈسنٹ اول فول جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. احرام کی پابندی آپ نے نہیں کی اور پھر حج کا جو اجر ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. ایک غلطی یہ ہے کہ جب نکل گئے حج پر تو بس باجماعت نماز پڑھنے میں سستی کرتے کسی نہ کسی بہانے سے. تو باجماعت نماز پڑھنے کی اس کی اپنے الگ اہمیت ہے، اس کو ضائع نہ کریں.
ایک غلطی خواتین کا بغیر محرم یا خاوند کے سفر کرنا. کئی خواتین بغیر محرم کے نکل آتی ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے کسی گروپ میں. یہ خواتین کی بہت بڑی غلطی ہے. حج تو ہو جائے گا لیکن وہ غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے کی گنہگار ہوں گی. ایک غلطی یہ ہے کہ عورتوں کا غیر مردوں کے سامنے پردہ نہ کرنا. کئی عورتیں سمجھتی ہیں کہ حج اور عمرہ میں پردہ نہیں. ایسا نہیں بھائی، پردہ ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب مرد ہمارے ارد گرد آ جاتے تھے تو ہم چہرہ چھپا لیتی تھی، اور جب ہٹ جاتے تب تو کھول لیتی تھی. تو اس وقت تو مطلب اتنی کم آبادی تھی، اور آج تو ہر وقت آپ کے ارد گرد مرد رہتے ہیں، تو آپ کو چہرہ ڈھکنا ہے. بس وہ والا نقاب نہیں پہننا ہے کہ باقاعدہ پورا یوں کسا ہوا ہو اور صرف آنکھ کھلی، ویسا نہیں. ایسا کوئی دوپٹہ ڈال لیں، کوئی پردہ ڈال لیں، چادر ڈال لیں، اس انداز سے پردہ کریں. ایک غلطی یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے چکر میں دھکم پیل کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو ایذا دینا، اور پھر وہیں سے لوگوں کو ڈھکیلتے ہوئے بغیر کسی مروت کے پھر واپس نکل آنا، اور یہ سمجھنا کہ ہم نے بہت بڑی عبادت کی. حرام ہے یہ. ایک غلطی کیا ہے؟ حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کچھ ایسے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، صرف دایاں ہاتھ اٹھائیے بسم اللہ اللہ اکبر بس. پھر اس کو چومنا بھی نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر ایک ہاتھ اٹھائیے، دونوں ہاتھ اٹھائیں گے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ. غلط ہے یہ. ایسے ہی حتیم کے درمیان سے گزرتے ہوئے طواف کرنا. کئی لوگ اندر سے یہ گزر کر کے طواف بھی نکل جائیں گے، وہ پورا چکر لگ بھائی. حتیم بھی خانہ کعبہ میں شامل ہے، وہ کٹنا نہیں چاہیے. اگر ایک بار بھی آپ اس میں داخل ہو کر ادھر سے نکل گئے تو وہ طواف آپ کا ختم ہو جائے گا. حتیم کعبہ کا حصہ ہے. ایک غلطی کیا ہے؟ جو رکن یمانی ہے اس کو استلام کرنا ہے، ایسا چھونا ہے. اگر لوگ چھو نہیں پاتے تو پھر اشارہ کرتے ہیں. اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھو لیے نے کوئی بات نہیں، نکل جائیے. ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہر چکر کے لیے الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، پتہ نہیں کس نے لکھی ہیں، وہاں سب ادھر ادھر لوگ بنگالی اور جو ہے پاکستانی کچھ بیچتے ہیں. وہ کتابیں لے کر کے لوگ ہر چکر میں الگ الگ دعا پڑھتے ہیں. غلط بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی پابندی نہیں بتائی کہ ہر چکر کی الگ دعا کی جائے. آپ اگر ایسی پابندی کریں گے اللہ کا دین سمجھ کر کے تو غلط ہے. ایک غلطی یہ ہے کہ کعبہ کی دیواروں پر تبرک کی نیت سے ہاتھ پھیرنا، بدن پھیرنا، چپکانا کہ اس سے برکت ملے گی آپ کو. غلط ہے. ایک غلطی یہ ہے کہ طواف قدوم کے بعد، طواف کر لینے کے بعد پھر بھی لوگ کندھا ننگا رکھتے. آپ کا طواف ہو گیا پہلا، اب اس کے بعد آپ کندھا ڈھک لیجیے، اس سے ننگا رکھنے کی ضرورت نہیں. کئی لوگ تو میقات ہی سے ننگا کندھا رکھتے ہیں. غلط ہے. ایک غلطی ہے کہ دوران طواف بلند آواز سے دعائیں پڑھنا، اور کئی جھمیلات خوب زور سے لوگ جو چاہتے ہیں پڑھتے. لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کی دعاؤں میں خلل ڈالتے ہیں. اپنے طور پر تو آہستہ پڑھو. اتنا زور سے لوگ دعائیں پڑھتے ہیں اگل بغل سے کہ سب گڑبڑ کر دیتے ہیں دوسروں کی. آپ اکیلے تو نہیں طواف کر رہے ہو نا. اس کا دھیان رکھو. اللہ تعالیٰ گونگا بہرا نہیں ہے. ایک غلطی یہ ہے کہ صفا اور مروہ پر قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنا ہے، لیکن وہاں لوگ پہنچ کر کے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں. کون سا دین ہے یہ؟ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ غلط ہے. جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو جو جہاں ہے وہی آدمی کو نماز شروع کر دینی چاہیے. اب طواف میں تو لوگ مجبور ہیں، وہاں بند کر دیا جاتا ہے، لیکن سعی میں کیونکہ اتنی سختی نہیں ہے کوئی، تو لوگ سعی کرتے رہتے ہیں. نماز
جماعت کھڑی رہتے لوگ صحیح کہتے ہیں. غلط بات ہے بھائی. یہ آپ نماز پڑھیے, صحیح بات میں کیجیے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں, صحیح میں 7 چکر لگانا ہے, وہ 14 چکر لگاتے ہیں. غلط ہے. خانہ کعبہ کی طرح نہیں کہ حجر اسود سے حجر اسود تک ایک, پھر حجر اسود سے حجر اسود تک 2, ایسا نہیں ہے. صفا سے مروہ ایک, مروہ سے صفا 2 ہو گیا. آپ صفا سے صفا ایک, صفا سے, یہ غلط ہے. ایسا 14 ہو جائے گا, 14 چکر نہیں لگانا. ایک غلطی یہ ہے کہ عمرہ سے فارغ ہو کر کے جب بال کٹوانا ہوتا ہے تو یوں کینچی سے 2-4 بال کٹوا کر کے حلال ہو جاتی ہے. سنت کی خلاف ورزی ہے. کاہے کو سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ بال حلق نہیں کرا سکتے, کٹوائیے, کینچی سے کٹوائیے, مشین سے کٹوائیے, پورے سر سے بال لیجیے جیسے عام طور پر آپ بال کٹواتے ہیں. اور حاجیوں کی غلطی اب تو یہ ہے, اب تو تھوڑا سا انتظام زیادہ ہو گیا ہے. پہلے لوگ جاتے تھے عرفہ اور کہیں بھی ٹھہر جاتے تھے جہاں لوگوں کو ٹھہرا ہوا دیکھے. ہمارے ایک ساتھی جو عالم دین نے بتایا, انہوں نے حج سے واپس آئے, پتہ چلا کہ وہ عرفہ میں ٹھہرے ہی نہیں تھے. عرفہ سے باہر وہاں تک جہاں جہاں بھیڑ کہیں لگی تھی گئے, وہیں بیٹھے اور وہیں سے چلے آئے. حج ہی نہیں ہوا بھائی آپ کا. الحج عرفہ. خوب تاکید کر لیجئے کہ آپ عرفہ کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں. چاہے 1 گھنٹہ کے لیے, 10 منٹ کے لیے بھی آپ اندر گئے تو آپ کا وقوف ہو جائے گا. ایک غلطی یہ ہے کہ کئی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھائی وقوف عرفہ تب تک مکمل نہیں جب تک جبل رحمہ پر نہ پہنچ جائے, جا کر وہاں گرتے پڑتے ہیں دھوپ میں. ضرورت نہیں, غلطی ہے آپ کی. اور عرفات سے کب واپس ہونا ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد, اذان ہونے لگے تب. کئی لوگ جو اس سے پہلے روانہ ہوتے ہیں, یہ بہت بڑی غلطی ہے ان کی. سورج ڈوبنے تک وہاں رہنا یہ واجب ہے. ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ مزدلفہ میں پہنچ کر سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز کے بجائے لوگ کنکریاں چننے میں لگ جاتے. آپ مزدلفہ پہنچے, ابھی آپ پہلا کام آپ کو مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنا ہے. اب وہ نماز تو نہیں ہے, پہلے کنکری چننے لگتے ہیں, منمانی. ایک غلطی ہے کہ مزدلفہ کی جو رات ہے وہ مست سونا ہے. صبح کام بہت کام کرنا ہے, کنکری مارنا ہے, قربانی کرنا ہے, بال کٹانا ہے, طواف افاضہ کرنا ہے, بہت کام ہے. اس لیے مزدلفہ میں وہ رات سونا عبادت ہے. کئی لوگ جو ہے نوافل پڑھتے ہیں, غلط ہے یہ. کہیں پڑھنا عبادت ہے, کہیں سونا عبادت ہے. آپ کو کیا مطلب؟ آپ سوئیے. ایک غلطی یہ ہے کہ لوگ کنکریوں کو پھر دھلتے ہیں. جو قربانی کے بکرے کو وضو کراتے ہیں, ایسے کنکریاں دھلتے, غلط ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں دین سے. کنکریاں جو 7 کنکریاں مارنا ہے وہ الگ الگ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کئی لوگ 7 کنکری ایک بار پھینک دیتے ہیں, یہ ایک ہی مانا جائے گا. پھر سے 6 ماریے, غلط ہے یہ. پہلے چھوٹے جمرے کو, پھر درمیان والے جمرے کو, پھر بعد میں بڑے جمرے کو کنکری مارنا ہے. کئی لوگ ترتیب الٹ دیتے ہیں, ترتیب سے آپ جائیے, چھوٹا پھر پچھلا پھر بڑا. چھوٹے اور درمیانی جمروں کو کنکری مارنے کے بعد دعا کرنا ہے, اور بڑے جمرے کے بعد دعا نہیں کرنا ہے, وہ نکل جانا ہے آگے. لیکن لوگ دعا نہیں کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. قربانی کے لیے جو جانور ہے اس کا عمر کا کم سے کم لحاظ رکھنا چاہیے. عام طور سے تو دانتا چاہیے, لیکن چلیں اگر دانتا نہ صحیح تو دوسرے منہج کے مطابق جو لوگ کم سے کم 1 سال کا ہو, بکرا 1 سال کا ہو, گائے 2 سال کی ہو, اونٹ 5 سال کا ہو, اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ, مسنہ ہی ذبح کرو. اب مسنہ آپ کے نزدیک جو ہے دانتا ہے تو دانتا کا خیال رکھیے, سال والا ہے تو سال کا خیال کیجیے. تو یہ اگر آپ لحاظ نہیں کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. عیب دار جانور قربان کر دینا, لنگڑا, بیمار, انتہائی دبلا پتلا, یہ 4 قسم کے جانور, کانا, ان سب سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ قربانی کے لیے کافی نہیں ہے, آپ کر دیتے ہیں, غلط ہے یہ. ایام تشریق کی جو راتیں کنکری کے بعد والی, وہ 3 راتیں یا 2 راتیں جو آپ رہتے ہیں وہاں مینا میں گزارنی.
آپ وہاں مینا میں رات نہ گزارے، یہ بھی غلط ہے۔ 12 یا 13 ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے سے پہلے طواف وداع نہیں کر سکتے، کنکریاں مار لیجئے پھر طواف وداع جا کر کیجئے اور نکل جائیے۔ کئی لوگ کنکریاں مارنے سے پہلے جا کر طواف وداع کراتے پھر کنکری مارتے ہیں، نہیں، کنکری پورا کیجئے پھر طواف وداع کیجئے۔ کئی لوگ طواف وداع کے بعد مسجد حرام سے الٹے پاؤں واپس ہوتے، الٹے پاؤں واپس نہیں ہونا، سیدھے جائیے سیدھے آئیے، وہ قبرستان کی طرح کئی لوگ کرتے ہیں۔ ایک غلطی یہ ہے کہ نبی پاک کی قبر کی زیارت کی نیت سے لوگ مدینہ کا سفر کرتے ہیں۔ بھئی فرق ہے نیتوں میں، آپ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے مدینہ کا سفر کیجئے اور قبر نبوی کی زیارت اس میں شامل ہو جائے گی، لیکن یہاں سے بغداد نکلے تو قبر نبوی کی نیت نہ کریں، مسجد نبوی کی نیت کریں۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مساجد ہی کے لیے باقاعدہ سفر کیا جا سکتا ہے، بیت المقدس، مسجد نبی، مسجد حرام، قبر رسول کے لیے نہیں۔ حجاج کی ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے لیے ہر نماز کے بعد بھیڑ لگاتے ہیں اور دعا کے لیے اللہ کے نبی کی قبر کی طرف رک کر کے دعا کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایک بڑی غلطی یہ ہے زیارت کے وقت دعا میں آپ کو وسیلہ بنانا، یہ بدعت ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ مدینہ میں 40 نمازوں کی پابندی کی کوشش، یہ بھی غلط ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ کئی بار لوگ کندھا کھول کر کے طواف کرتے ہیں، اسی کھلے کندھے میں نماز بھی پڑھتے ہیں، غلط ہے، کندھا ڈھکا ہونا چاہیے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھنی ہے، لیکن اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ کو وہاں پڑھنا نہیں چاہیے، آپ کی نمازیں نہیں ہوگی، لوگ آگے سے گزریں گے، پیچھے سے گزریں گے، گردن سے گزریں گے، پھلا کے گزریں گے۔ آپ حرم میں کسی جگہ پڑھ لیجیے، وہاں لازماً ضروری نہیں۔ اور ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ کچھ لوگ مدینہ کی زیارت کے بغیر حج کو مکمل نہیں سمجھتے۔ بے شک مدینہ کی زیارت کریں، ثواب ہے، لیکن حج آپ کا مکہ میں مکمل ہو گیا ایسا مان کر چلیے، پھر مدینہ جا کر زیارت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بھی ہمارے مسلمان بھائی حجاج کرام حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے اور پیٹھ پیچھے ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔